دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزہ حسن صوت کا زمزمے صدا تیرا، معجزہ حسن صوت کا زمزمے صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے جان تیری سر بسر جمال، دل تیرا آئینہ مثال، جان تیری سر بسر جمال، دل تیرا آئینہ مثال، تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا، تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا، دل میں اترتے حرف سے کہتے تھے کافر ہوئے بغیر مومن نہیں ہوتا. اس راستے میں کچھ باتیں گپت یعنی کہ پوشیدہ ہو، وہ راز ہو جو ظاہر نہیں کیے جاتے، کیونکہ ظاہر کرو گے تو اس پر دلیل آئے گی. وہ پیروں کو اب جو راز و نیاز معراج میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئے وہ ظاہر کیے گئے، کیوں نہیں ظاہر کیے؟ اس لیے وہ راز تھے. اب اس میں سے ایک ہی راز آپ نے ظاہر کی، فرمایا تھا حضرت عائشہ پر، وہ بھی آپ کے ضد کرنے تھے. تو وہ راز کیا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو. اب یہ کتنی آسان سی اور عام سی بات ہے. اب اگر کسی سے بات کرو گے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو، وہ 1000 دلیل لائے گا اس کا، اگر ایسا ہو تو کیا کرنا پڑے گا، اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے. لیکن وہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس کو اللہ کے رازوں میں سے راز کیوں رکھا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ دل کے بھید کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کسی شکستہ حال مسلمان کا اگر وہ لوگ آپس میں پھسل رہے ہیں کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر، اور تم مجھے
غلط فہمی کو دور کر سکتے ہو، کو ملا سکتے ہو، تو تم ان کی کوشش کر کے ان کو ملا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور شیطانوں کو اس کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا شیطان کا جو کام ہے یہ اس کی مخالف ہے، یہ کام اس کے خلاف ہے۔ شیطان کا پہلا کام دلوں میں بغض پیدا کرانا ہے، جدا کرانا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے نا کہ وہ جادو سیکھتے تھے کائی کے لیے، جدائی کرانا۔ تو جدائی کرانا شیطان کا ایک عمل ہے، اور اس کو جدائی کو نکالنا، توڑنا، شیطان کی مخالفت کرنا ہے۔ تو یہ عمل انبیاء کا ہے۔ یعنی کہ وہ جو پریشان حال، جو دنیا کی مصیبتیں اٹھا رہے ہوں، جو دنیا کی ذلتیں اٹھا رہے ہوں، وہ ہیں شکستہ دل، جو غمگین اور رنج میں ہوں، اللہ ان کے پاس اور پر وہ صبر کیے۔ اس سمجھ میں کوئی قرآن پہ ہاتھ رکھا دل صاف کرنے کے لیے، دل کو صاف کرنا چاہیے آدمی کو۔ قرآن پہ ہاتھ رکھو تو نہیں صاف۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دل کو صاف کروانے کے لیے، ایک دوسرے کو ملانے کے لیے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ اگر دونوں کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے تو بالکل رکھ لیں ہاتھ، کیا بات ہے؟ وہ تو اطمینان دلانے کے لیے نا، آدمی اپنے اطمینان کے لیے کر رہا ہے، وہ اس کے اطمینان کے لیے نہیں کر رہا۔ گزارش ہے کہ لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے کیا کیا جائے، اس کے بارے میں ہمیں ذرا لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کے عیب کو اس کے منہ پہ ظاہر مت کرو، کسی کے عیب کو اس کے پیچھے ظاہر مت کرو لوگوں سے۔ اپنے اوپر وہ عیب لے کر اس سے فارمولہ پوچھو کہ میرے میں یہ عیب ہے، اگر میں نکالنا چاہوں تو کیسے نکالوں؟ کہتے ہیں کہ ہدایت کی ترکیبیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی ہر دل عزیز ہوتا ہے، اور پھر لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ انبیاء کرام میں جو رفتہ خاص رحمت و کرم ہوا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے لیے کیا ہے، جیسے ہم لوگوں کو راغب کریں۔ دیکھو قانون وہی ہے جو انبیاء کے لیے ہے، وہی عام آدمی کے لیے ہے دنیا میں رہنے کا۔ لیکن عام آدمی جو ہے وہ چونکہ اپنی بڑھائی چاہتا ہے، اگر وہ کسی کا عیب بھی دیکھنا چاہتا ہے نا، اس کو عیب کی ہدایت بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی تذلیل کر کے چاہتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا اصلاح کے لیے واعظ کی ضرورت نہیں ہوتی، اصلاح واعظ سے نہیں کی جاتی، اصلاح عمل سے کی جاتی ہے۔ کہ پہلے تم اپنے عمل میں کامل ہو جائے، لوگ تمہیں دیکھ کے عمل کرنے لگے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ تم ساری دنیا کی اصلاح کر دو گے، تم نے ایک کی بھی کر لی تو بہت سے، اپنا کام پورا کر دیا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، جس میں اکثریت ان نبیوں کی ہے کثرت جن پر ایک بھی ایمان نہیں لائے۔ لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے۔ اب کیا وہ نبی نہیں رہے؟ وہ اپنا کام کرنے آئے تھے۔ تمہارا کام دعوت دینا ہے، ہدایت دینا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور ہم اپنے نفس کے اطمینان کے لیے دعوت دیتے ہیں،
ہم سامنے والے کو پوری طرح ذلیل کر کے پھر بات کرتے ہیں اس سے کہ یہ تجھے ایسے ایسے کرنا ہے. بات یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم کسی کو دعوت دو بغیر اس کی عزت نفس کو مجروح کیے. صوفیوں کا طریقہ تھا. صوفی کافر کو بھی کافر نہیں کہتے تھے, اس کو بھی پیار سے بٹھاتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نے اس کو کافر کہہ دیا تو گئے ہمارے ہاتھ سے. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کافر ہے, اسے تھوڑی پتا ہے کہ میں کافر ہوں. اس کو تو اس کے گمان کے مطابق ہی وہ تعلیم کرتے تھے پھر, اور اسی میں وہ مومن بن جاتا تھا. اگر تم کسی کو بیٹھ دے کوئی تو کافر ہے, وہ رکے گا تمہارے پاس, فوراً پھر جائے گا, وہ کہے گا لے. تو ان کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ کسی کافر کو بھی دل سے لگا کے بٹھا دیتے کہ بیٹھ جائے, تاکہ تجھے اس کو احساس نہ ہو کہ میں ان میں الگ ہوں. اور جب یہ احساس ختم ہو جائے نا کہ میں الگ ہوں, تو آستے آستے آدمی انہیں کے ساتھ مل گل جاتا ہے, انہیں جیسا ہو جاتا ہے. اچھا, بعض بزرگ کہتے ہیں کہ محبت جو ہے نا, حضرت لقمان کہتے ہیں میں نے 300 برس لوگوں کا دواؤں سے علاج کیا. لیکن میں نے تمام علاج میں لوگوں کو عزت دینے اور محبت کرنے سے زیادہ علاج کسی چیز کا نہیں سمجھا. بہتر جانا سب سے بہتر ثابت ہوا ہے. تو کسی نے پوچھا اگر یہ فائدہ نہ کرے تو کہنے اور بڑھا دو, مقدار بڑھا دو اس کی, یعنی کہ زیادہ محبت دو, زیادہ عزت دو. تو بات یہی ہے ساری کہ کسی کو کسی عمل پہ, اگر تم کوئی اچھا عمل کر رہے ہو اور کوئی برا کر رہا ہے, مثال کے طور پر عمل, تو اس کے عمل کے برے عمل کو جانو, برے اس کی ذات کو برا نہ جانو. آدمی اپنی ذات میں برا نہیں ہے, اپنے عمل سے برا ہے. اور اگر وہ عمل اس سے نکل جائے تو ذات میں وہی ہے جو تو ہے. بات یہ ہے کہ اسی کو کہتے ہیں, وہ علامہ اقبال کا شعر ہے, وہ کہتا ہے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہیں. یہ زندگی کے جہاد میں یہ تلواریں ہیں. یقین محکم کہ جو کر یقین کے ساتھ کر, عمل پہ ہم کہ مستقل عمل کر اس پر, محبت فاتح عالم کہ اپنی محبت اور کو قائم رکھ کہ یہ عالم کو فتح کرنے والی ہے. یہ 3 بولے تلواریں ہیں یہ جہاد زندگانی میں. اگر ان سے عاری ہو گیا تو زندگی سے عاری ہو گیا. فاتح وہ ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے. وہ فاتح نہیں ہوتا جو لشکروں کو فتح کرتا ہے. حضرت امام حسین علی مقام کی مثال ہے. یہ کہا ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے. تو یہ بات ہے کہ وہ اس وقت فاتح ہوا تھا لیکن ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا, اور وہ اس وقت مغلوب ہوئے تھے, ہمیشہ کے لیے غالب ہو گئے. آج دلوں میں حکومت کس کی ہے؟ وہ حکومت نہیں ہوتی جو تخت پہ ہوتی ہے, وہ حکومت ہوتی ہے دل پہ ہوتی ہے. وہ دلوں میں حکومت اللہ نے ان کو دی تھی. آج کتنے سال گزر گئے؟ ساڑھے 1300 سال گزر گئے نا, اور آج بھی تم اسی طرح یاد کرتے ہو.
یہ دلوں میں حکومت ہوتی ہے. انسان کوشش یہ کرے کہ کسی کے سر پہ سوار نہ ہو, اس کے دل میں جگہ بنائے. آؤ کون ہے مرید میں؟ گرمی بہت ہے, ایک دوسرے کے قدموں پہ بھی ہاتھ رکھ لیں تو بیعت ہو جاتا ہے. بس کمال ادا کرنے ہیں, جس نے ادا کر دیا وہ بیعت ہو جائے. میاں نے فرمایا دل کا رشتہ ہے. کئی میاں کی مرید دنیا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں, جنہیں میں نہیں جانتا, اور میں عہد کرتا ہوں اپنی باقی زندگی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے آپ کو خاندان علیہ قادریہ سلسلہ اہلیت اور ولیت شیعہ طلبیہ عبداللہ کے ٹھانیہ ظاہر سلسلہ مرید کیا, آپ نے قبول کیا, قبول کیا, قبول کیا, الحمدللہ.